بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا پردہ کرنے والوں کے نام۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے مدینے کی طرف جا رہی تھیں۔ اتفاق ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ اسماء کو بھی سوار کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی پیشکش کی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے رسول اللہ، مجھے اپنے خاوند زبیر کی غیرت یاد ہے اور میں سوار نہیں ہو سکتی۔ آپ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء نے اونٹنی پر نبی کریم کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ ذرا سوچئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار، اللہ کے رسول خود پیشکش کر رہے ہیں۔ وہ مقدس اور پاک باز ہستی، طاہر بھی مطہر بھی معصوم نبی، کیا سیدہ اسماء کا خاوند ناراض ہوتا کہ میری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کیوں بیٹھی؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر یہ سیدہ اسماء کی غایت درجہ کی شوہر کی فرمانبرداری اور اس کے جذبات اور غیرت و عزت کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے بھی معذرت کر دی۔ ایک ہماری آج کل کی عورتیں ہیں جو اولاد کے حصول کے لیے باباؤں کے پاس جاتی ہیں، اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ کتنے گھنٹے رہتی ہیں۔ کتنے عاملوں نے عورتوں کی عزت کو لوٹا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہونے کی پیشکش سے معذرت کر لی گئی اور ہمارے ہاں اللہ توبہ! ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں دل اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف دل والا کون ہوگا؟ کوئی ہے تو ہمیں دکھا دے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جو حدود اور پابندیاں اللہ نے بنائی ہیں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے کامن کاتبین فرشتے یہ نہیں لکھیں گے کہ نیت صاف تھی لیکن نامحرم کو دیکھ لیا۔ لہٰذا خواتین سے درخواست ہے کہ خود کو پردے میں رکھیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز بناتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔